باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ آج کا عنوان مسلم لڑکے اور لڑکیوں کا غیر مسلموں سے والدین کی مرضی کے خلاف شادیوں کی وارداتوں میں لگاتار ہونے والے اضافے کے اسباب اور ان کا حل۔ الحمدللہ ہم پچھلے کئی جمعہ سے اسی مسئلے پر بات چیت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ایک دو جمعہ تک اس مسئلے پہ بات ہوگی۔ میں ہر جمعہ کو اس طرح کی جو شادیاں ہو رہی ہیں ان کے اسباب آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک بار گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ان اسباب پہ نظر ضرور ڈالوں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات بار بار یاد دلائی جائے کہ جو بھی لڑکے یا لڑکیاں غیر مسلموں سے شادیاں کر رہے ہیں وہ خالی ایک سازش کا حصہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بھی گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہم سے غلطیاں کیا کیا ہوئی ہیں۔ آخر کیسے کسی کی اتنی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اسلام جیسے خوبصورت مذہب کو چھوڑ کے اور کسی دوسرے مذہب کو اپنا لے، یا کسی غیر مسلم کی اتنی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ ہماری بہن بیٹیوں پہ ناپاک نظر ڈالے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا ہے، اپنے ان اسباب کو سمجھنا اور پہچاننا ہے جس کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہوئے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، جب تک حالات کو نہیں بدل سکتے۔ حالات کو اور دوسرے لوگوں کو اور سازشوں کو کے برابر کہتے رہنے سے معاملہ نہیں بنے گا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی غلطیوں کو اور اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا پڑے گا اور اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا۔ اسی سلسلے میں ہم نے جو اپنی جیسا بھی علم ہے ٹوٹا پھوٹا اس کے حساب سے اس میں سب سے پہلا سبب جو پتہ چلا تھا وہ خود والدین جو اپنے بچوں سے کبھی جنت دوزخ کا ذکر نہیں کرتے، عذاب قبر کا ذکر نہیں کرتے، انہیں کوئی بھی دین کی بات بتاتے نہیں، لے کے نہیں بیٹھتے، دنیا کی تمام باتیں سکھاتے ہیں لیکن دین کی کوئی بات ان کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کرتے ہیں۔ ایک سبب یہ تھا جو سب سے اہم سبب ہے۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ جو مخلوط تعلیمی نظام ہے یا مخلوط کاروبار ہیں، یعنی جن میں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں کاروبار کرتے ہیں یا جن اسکولوں میں لڑکے اور لڑکیوں کی ساتھ میں تعلیم ہوتی ہے، ایک سبب یہ تھا۔ تیسرا سبب یہ تھا کہ دینی تعلیم میں آخرت کے تصور کو مضبوط نہیں کیا ہم لوگوں نے، اور بچپن سے ہی بچوں کے ہاتھوں میں اینڈرائڈ فون دے دیے، اور اس فون کا نقصان یہ ہوا کہ ان کے ذہنوں ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں بچا اور ان کی دلچسپی دین میں بالکل نہیں بچی، تو وہ دین کو سیریسلی لیتے ہی نہیں۔ وہ دین کو بس خالی ایک عبادت کا طریقہ اور یہ مانتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی جمعے کے جمعے ہو گیا دینداری، نیاز فاتحہ ہو گئی، اپنے تعزیے دیکھ آئیں گے، دیکھ چڑھ جائے گی، ہو گیا دین، میلاد شریف ہو گیا دین۔ جبکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اگر خالی اسی طرح کا دین قائم کرنا ہوتا تو پیارے رسول کو مکہ مکرمہ میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ انہیں کیا پریشانی تھی بھائی، 360 تھے، ایک اور ہو جاتا 361، کیونکہ پوری زندگی میں بدلاؤ کی تھی، سارے رسم و رواج کے بدلنے کی تھی، اس لیے اللہ کے رسول کو وہاں پریشانی ہوئی، تکالیف اٹھانی پڑی اور تمام دشمنیاں ہوئی، آپ سب لوگوں کو جانتے ہیں، سنتے ہی رہتے ہیں علماء کرام سے۔ تو بچوں میں کو ایک تو موبائل فون سے دور رکھیں، ٹی وی پہ گانے، فحش چیزیں، فلمیں، ان سے پرہیز کریں، اور اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں تاکہ گھروں میں
آپ جب کوئی دین کی بات کریں تو لوگ اسے سیریسلی سنیں. جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ناچ گانا دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے اور فون پہ انہیں خود ہی دکھائیں گے الٹی سیدھی چیزیں، پھر ان سے کہیں گے بیٹا عذاب قبر ہوگا، تو وہ کہے گا تجھے ہی ہوگا باپو، مجھے تھوڑی ہوگا، تو نہیں دیا تھا فون میرے ہاتھ میں. آپ یہاں وضو کر کے آئے، بیٹھے نماز میں، نماز پڑھنے کی نیت کر کے گھر سے چلے، تبھی تو آپ میری بات سن رہے ہیں. میں پکچر ہال میں آپ سے ایسی باتیں کرنے لگوں، آپ سنیں گے میری بات؟ کبھی نہیں سنیں گے. تو سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی اچھی بات کرنی ہے تو ماحول بھی اچھا بنانا پڑے گا، اور اچھا ماحول بنانے میں کوئی گھاٹے کا سودا تو ہے ہی نہیں. نہ بھائی کسی دوسرے کو فائدہ ہونا، جو فائدہ ہونا ہمیں، ہمارے خاندان کو ہونا ہے. تو آدمی اس معاملے میں تھوڑا سا اپنے آپ ہی کوشش کرنی پڑے گی. چوتھا سبب جو تھا، جو آج کا ہمارا موضوع ہے بات کرنے کا، وہ مہنگی شادیاں اور غیر شرعی رسم و رواج. پانچواں اور چھٹے دو اسباب اور ہیں، اس میں بتا دیتا ہوں آپ کو، لیکن اس پہ آئندہ جمعے کو بات کریں گے. ایک ہمارے ہاں بڑی خرابی یہ بھی ہوئی ہے کہ جن عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے یا جو بیوہ ہو جاتی ہیں، پھر ان سے نکاح کرنے کو ہم لوگ مایوب سمجھنے لگتے. یہ مانا جاتا ہے کہ ارے ان سے کون نکاح کرے گا، ایسی کرنی ہے ان کی، جبکہ اسلام نے اس کی نہ کہ اجازت دی تھی بلکہ اسے ثواب بھی بتایا. ہمارے پیارے نبی نے جتنی بھی شادیاں کی ان میں زیادہ تر بیوائیں یا طلاق شدہ تھیں. یہ بات نہیں بتائی جاتی. تو اس لیے اس کی وجہ سے بھی بہت بگاڑ آ رہا ہے. مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ سیزوان کی کئی طلاق شدہ عورتوں نے غیر مسلموں سے شادی کی. حال ہی میں میرے علم میں یہ بات آئی. یہ لائن میں نے اسی لیے بڑھائی کہ یہ اس پہ غور ہمارا دھیان نہیں گیا تھا اس مسئلے میں کہ وہ بیوہ تھیں یا طلاق شدہ تھیں، کوئی ان کا ذریعہ نہیں تھا، ہندو نے انہیں سہارا دیا اور انہوں نے شادی کر لی. تو یہ نوجوانوں کی اور خاص طور سے جو حیثیت دار لوگ ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے پہ غور کریں، ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ غور کریں. اور چھٹا جو سبب ہے وہ ہمیں سب کو معلوم ہے، جو اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، جو ہماری بہن بیٹیوں پہ غلط نظریں ڈالی جا رہی ہیں، جس طرح انہیں پھنسایا جا رہا ہے، وہ ایک پورا براڈ ٹاپک ہے. اس پہ انشاءاللہ میں 2 جمعے کا خطبہ پورا تفصیل سے بیان کرنے والا ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے جو ہم اپنی کمیاں ہیں اپنی کمیوں پہ ڈسکس کریں. تو سب سے پہلے جو اس وقت آج کا جو عنوان ہے ہمارا، وہ عنوان یہ ہے کہ مہنگی شادیاں. اب مہنگی شادیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس بات سے بہت زیادہ فکر مند ہیں کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کیوں کر رہی ہیں. لیکن جو کمیاں ہم نے خود کی ہیں، جو ہم نے اپنے سماج کے ساتھ خود کیا ہے، اس بات کی طرف ہماری نہ کوئی توجہ دلاتا ہے اور نہ توجہ ہے. کیوں؟ ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں برا نہ مان جائیں. اور میں یہ کہتا ہوں، میں یہ بات تھوڑی بھونڈی بھی ضرور ہے میری، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ برا ماننا بہت ضروری ہے. برا تو جب ہی مانے گا نا جب آدمی سنے گا آپ کی بات، جب اس کے دل تک بات پہنچے گی تبھی تو اسے برا یا اچھا لگے گا. جب وہ سننے کو راضی نہیں ہے، وہ آئے گا ہی نماز پڑھنے، بالکل جب نیت بن رہی ہے تب مسجد میں گھسا، نماز پڑھے واپس. جب اس نے کچھ سنا ہی نہیں آپ کی بات کو، یا مسجد میں بیٹھا ہے آپس میں باتیں کر رہا ہے، تو وہ برا اور اچھا کیا مانے گا؟ کچھ بھی نہیں مانے گا. تو برا لگے یا اچھا لگے، سچ تو سچ ہی ہے، اور سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے بھائی. اس لیے اسے آپ کو اس بات کو سننا بھی پڑے گا اور اس کو غور بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ لوگ نہیں کریں گے تو معاملہ ہاتھ سے تو نکل ہی گیا ہے، پھر بالکل ہی ہاتھ سے نکل گیا. تو اس بارے میں، مہنگی شادیوں کے بارے میں ایک پیارے رسول کی پیاری بات اور حدیث اور ایک قرآن کی آیت آپ کو پہلے سناؤں گا، اس کے بعد پھر شروع کریں گے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. بیجا خرچ کرنے والے یعنی فضول خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اسی معاملے میں ہمارے پیارے نبی کی پیاری سی ایک حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو اور جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے. یہ ابی داؤد کی روایت ہے. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. جس بارے میں ہمارے پیارے رسول لب کشائی فرما دیں، جس چیز کو ہمارے پیارے رسول ناپسند کریں،
جس چیز کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ یہ فضول خرچی شیطان کا بھائی ہونے کی دلیل ہے، ہم کون سا دل اپنا رکھتے ہیں کہ ہم ایک طرف اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں اور دوسری طرف ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمارے پیارے رسول کو تکلیف ہو، جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جس سے شیطان خوش ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کہ اب تک جو بھی گزری غفلت میں گزری، اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اب جب یہ بات سامنے آئی گئی ہے اور ہمیں سب کو یہ پتہ چلی گیا ہے کہ یہ چیز نہ تو رسول اللہ نے پسند فرمائی نہ اللہ نے پسند فرمائی، تو اب کوشش یہ کریں کہ ہم آج ہی یہ عہد کریں کہ ہم اس طرح کی چیزوں سے بچنا شروع کر دیں گے، اور جتنے بھی معاملات اس طرح کے ہو رہے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ جو مہنگی شادیاں ہوتی ہیں اس میں اکثر و بیشتر تو لوگ سود بیاج پہ قرضہ لے لیتے ہیں یا اپنی پراپرٹی بیچتے ہیں، گھر بیچتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کیش ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ مقروض ہو جاتے ہیں مہنگی شادیوں کی وجہ سے، اور اس مقروض مطلب اس قرض دار ہونے کی وجہ سے، یا وہ بیٹی ہوتی ہے گھر میں، وہ دیکھتی ہے کہ یار میری شادی کی وجہ سے میرا باپ دنیا کے آگے بھیک مانگتا پھر رہا ہے، یا قرضے لے رہا ہے، سود بیاج پہ پیسے اٹھا رہا ہے، یا مکان بک گیا، یا دکان بیچ دی، یا پراپرٹی بیچ دی، تو اس لڑکی کے دماغ میں اور دل میں اندر سے کہیں نہ کہیں ایک کنٹھا یہ بڑھ جاتی ہے کہ میں نے لڑکی ہو کے میں لڑکی پیدا ہوئی، اس میں میری کیا غلطی تھی کہ میں لڑکی پیدا ہوئی، میں نے اپنے باپ کو اتنی تکلیفوں میں ڈال دیا کہ پتہ نہ کتنے سال تک یہ قرضہ اتارے گا۔ تو وہ جو اس کی کنٹھا ہوتی ہے، آپ نے تو لپک کے موٹر سائیکل اور کار لے لی، لیکن وہ جو لڑکی کی کنٹھا ہے وہ آپ کے پورے خاندان کو تباہ کر دیتی، پھر وہ نہ آپ کی عزت کرتی، نہ آپ کی بیٹی کی، آپ کے گھر والوں کی عزت کرتی، چھوڑ بات پہ غصہ کرے گی، آپ بھی دبے ہوئے ہوں گے کہ اتنا بھیا دہیج لے کے آئی ہے، اس کی تو ہر بات مان لی، تو آپ بھی اس کی جائز ناجائز ہر بات کو مانتے ہیں۔ اور یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کی بیوی کوئی ناجائز بات کرے تو وہ اسے بتائے کہ یہ بات ناجائز ہے، حق بات نہیں ہے، کیونکہ عورت آدمی کی ریت میں آتی ہے۔ اگر عورت جہنم میں جائے گی تو اپنے آدمی کو ساتھ لے کے جائے گی، کہے گی اس نے نہیں روکا مجھے، یہ چاہتا روک لیتا، یہ اگر روکتا تو میں رکی جاتی، جب میں تو اسی کے حوالے تھی۔ اور اس کا جواز بنتا ہے، بھائی آپ بتائیے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے گھر آ گئی، آپ کی خدمت کر رہی ہے، آپ کے بچے جن رہی ہے، تو آپ کی بات کیوں نہیں مانے گی؟ مانے گی۔ 100 میں 2 یا 4 ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو بے کہنا ہوتی ہیں، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے ہر بات کا، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا، آپ کو کہنا تو ہے کم سے کم۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر مرد کوئی فیصلہ کرتا بھی ہے تو اس میں عورتیں اکثر اپنی خواہشات اور لوگ لاج، سماج اور کیا نام ہے اس طرح کی باتیں کہ ارے لوگ کیا کہیں گے، ارے غریبوں کی طرح شادی کر دی، ارے کنجوس ہیں، ارے بخیل ہیں، ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو آدمی اس چکر میں آ کے وہ فضول خرچیوں میں شادیوں میں لگ جاتا ہے۔ اب اس وقت مرد کو کی فیصلے کی گھڑی ہوتی ہے کہ وہ جذبات میں آ کے یا دکھاوے میں آ کے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے جو بھی وجوہات ہوں، حالات ہوں، اس وجہ سے وہ یہ غلط فیصلہ کر کے خود کو اور اپنے خاندان کو ایسی اس پنوتی اور نحوست کی طرف لے جائے، یا اس وقت وہ فیصلہ کرے کہ دنیا کچھ بھی کہتی رہے، میں اسلامی طریقے سے ہی شادی کروں گا، میں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی شادی کروں گا، اسی طرح نکاح کروں گا، پہلی رات کو ہی عورت کو مہر ادا کروں گا، اور اگر اپنی بیٹی کی شادی کروں گا تو میں اس کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ میری پراپرٹی میں دیا ہے، مرد کا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا پراپرٹی میں رکھا ہے، وہ دوں گا، دہیج نہیں دوں گا، براتیں لے کے نہیں جاؤں گا، مختصر برات بلاؤں گا۔ وہ فیصلے کی گھڑی ہوتی ہے، اگر اس وقت مرد فیصلہ کرے گا تو وہ خود کو اور اپنے خاندان کو دوزخ کی آگ سے بچا لے جائے گا، اور اگر وہ اس وقت لوگ لاجی اور سماج کیا کہے گا اور فلانا کیا کہے گا اور ڈھکانا کیا کہے گا، ان چکروں میں پڑ گیا تو وہ خود بھی گیا اور اپنے خاندان کو بھی لے گیا۔ اور اس کا دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ کہ اپنے خاندان کو تو وہ لے ہی گیا، خود بھی گیا، اس مہنگی شادی کو دیکھنے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے پیسہ کہاں سے آیا، انہیں تو وہ دکھاوا دکھتا ہے جو شادی بیاہوں میں دکھایا جاتا ہے۔ اب جس کے پاس بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں
جن کے پاس نہ پیسہ ہے نہ پراپرٹی ہے، وہ کہاں سے کریں گے مہنگی شادی؟ ان کی بچیاں بھی آتی ہیں، جتنی بھی برادری ہیں، اب برادری میں ہر آدمی مالدار تو ہوتا نہیں، غریب بھی ہوتے ہیں مالدار بھی ہوتے ہیں۔ اب جو برادری کے غریب لوگ ہیں جو شادی کو اٹینڈ کرنے آئیں گے، جن کے پریوار شادی کو اٹینڈ کرنے آئیں گے، ان کے گھر کی عورتیں، بچے اور لڑکیوں میں کتنی کنٹھا بڑھ جائے گی۔ اب اگر اس کنٹھا سے اثر انداز ہو کے کہ ایک بھی لڑکی دین چھوڑ کے اور کسی غیر مسلم کے ساتھ جاتی ہے تو وہ گناہ بھی آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ کل جب اس سے اللہ کے یہاں حساب ہوگا، جب اسے دوزخ کی آگ میں پھینکا جا رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا وجہ تھی کہ تو اتنا بہترین مذہب تیرے پاس پہنچا تھا، اسے چھوڑ کے تو ایسے بیکار مذہب میں کیسے چلی گئی؟ تو وہ اس کا حساب ہوگا، تو وہ جواب دے گی اس وقت کہ اللہ میں ایک شادی میں گئی تھی، میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ وہاں اتنے مہنگے مہنگے جوڑے پہنی ہوئی تھی عورتیں، تمام پیسہ ہی پیسہ تھا لوگوں کے پاس، گاڑیاں دی جا رہی تھی، بڑی بڑی کاریں، بڑے بڑے کیا کہتے ہیں، سب کے پاس زیورت تھے، میں غریب تھی، میرے پھٹے حال تھے، پھٹے کپڑے تھے، یہ سادہ سودہ کپڑے تھے۔ مجھے پتا چلا، میں نے محسوس کرا کہ میرا باپ تو کبھی اتنی مہنگی شادی کرے گا نہیں، اور جب مہنگی شادی کرے گا نہیں تو مجھے اچھا لڑکا ملے گا نہیں، اور جب اچھا لڑکا نہیں ملے گا تو میں نے اپنا بھی لڑکا پسند کر لیا۔ تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو، جتنے لوگ اس شادی میں شریک ہوئے، جتنے لوگوں نے وہ شادی کی، اس طرح کے پروگرام چلائے، ان سب کو کہ چلو انہیں بھی جھونکو، کیونکہ ایک ایمان والے کی قدر پوری دنیا کی، پوری کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہے اللہ کی نظر میں۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ایک ایمان والے کے پلے پہ تول دے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک ایمان والا غیر مسلم ہو کے مرے۔ تو اس لیے یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے۔ میں اس لیے اس ٹاپک کو پچھلے کئی جمعہ سے لگاتار چلا رہا ہوں کہ ہمیں جب تک ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے نہیں دیکھیں گے، جب تک ہم اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع نہیں کریں گے، کہنا شروع نہیں کریں گے، اور جہاں تک بھی میری بات پہنچے، جو لوگ بھی جمعے میں خطبہ کرتے ہیں ان سے بھی کہیے کہ وہ بھی اس طرح کی باتیں شروع کریں، کیونکہ اکیلے میرے کہنے سے بھی کیا ہوگا؟ جتنی مسجدوں میں جمعہ ہو رہا ہے وہاں جو بھی لوگ خطیب ہیں، اگر وہ سب یہ بات کہنے لگیں گے تو سماج میں بدلاؤ آ جائے گا، کام آسان ہو جائے گا۔ جب سب لوگ کہنے لگیں گے تو رواج کیا ہے؟ میں نے ایسی ٹوپی لگائی، میری ٹوپی لوگوں کو پسند آئی، سب ایسی ٹوپی لگانے لگے، یہ رواج۔ میں نے سادگی سے شادی کری، لوگوں کو پسند آئی، 10-20 لوگ اور کھڑے ہوئے، ہم بھی ایسی کریں گے۔ اگر ہر مسجد سے یہ بات شروع ہو جائے تو انشاءاللہ یہ کام سب کو آسان ہو جائے گا۔ اور اس میں تو کوئی فرقے والی بات بھی نہیں ہے، کون سے فرقے کے لوگ ہیں، سبھی مسلمان ہیں، سب اپنی اپنی بات کہہ رہے ہیں، اپنے اپنے ڈھنگ سے شادی کریں گے۔ لیکن اس بات کو منحوس رکھا جائے کہ ہمیں جو بھی شادی کرنی ہے اسلامی شرع کے مطابق کرنی ہے۔ اس بات کو، ماحول کو، اس چرچا کو ہمیں آج سے ہی انشاءاللہ چلانا ہے۔ چلائیں گے میرے بھائی؟ انشاءاللہ ہے، پکا عہد کریں۔ دل میں ارادہ جب انسان کر لیتا ہے تو اللہ اس کے مدد کے لیے خود کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی انسان دل کے میں کوئی نیک ارادہ کر لیتا ہے، اچھا ارادہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسی ایسی غیب سے مدد کرتا ہے جو آدمی تصور نہیں کرتا، جو عقل سے باہر تک آپ سوچ نہیں سکتے کہاں سے مدد آئی، اور وہاں سے مدد ہوگی۔ تو ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی اس غلطی اور کمی اور کوتاہی کو آج سے ہی ہمت کریں اور دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس وجہ سے، اس کمی کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، اس میں سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب پیارے رسول کا نام لیا جائے تو چھوٹا درود ہی پڑھ لیا کرو، درود ضرور پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ لیا کرو۔ جب ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے خلاف ایک کام کر رہے ہیں، آپ نے پسند فرمایا سستی شادیوں کو، ہم مہنگی شادی کر رہے ہیں، تو سوچنے کی بات ہے کہ الحمدللہ آج بھی مسلمان ہمارے پیارے رسول کے نام پہ جان دے سکتا ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، مطلب عمل ہو نہ ہو، لیکن شک اس میں نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں رسول اللہ سے محبت ہے۔ اب جس سے آپ محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، اس نے کوئی بات پسند کی تو آپ کون سی ہمت لائیں گے کہ آپ اسے ناپسند کریں؟ ہے نہیں؟ سیریسلی سوچنے کی بات ہے یہ بات۔ بھئی آپ کا بچہ ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اگر وہ کسی چیز کو پسند کرے، آپ کو دل چاہتا ہے مجھے دے دو، یا آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، اگر وہ کوئی فرمائش کر دے، آپ کوشش کرتے ہیں کہ یار میں سے لا کے دوں، ایک محبت کا وہ بھی جذبہ ہے۔ اور رسول اللہ سے محبت تو ان سب سے بڑھ کے، کیونکہ یہ حدیث رسول ہے،
آپ نے فرمایا کہ جب تک ایک مسلمان اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، ہر چیز سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کرنے لگتا، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. اور یہ حق بھی ہے. تو اتنی شاندار چیزیں ہمیں دے کے گئے کہ آج 1450 سال بعد بھی ہم ان کے فائدے اٹھا رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو سنوار رہے ہیں، بچا رہے ہیں. اتنے برے حالات جتنے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، قومیں مٹ جاتی ہیں. کیسی نہیں مٹ جاتا ہے؟ لوگ بھول جاتے ہیں ایسی کہ کوئی قوم تھی. ضم ہو جاتی ہیں قوموں میں. ہزاروں قومیں ایسی ہیں اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے کہ غائب ہو گئیں، پتہ ہی نہیں کہاں گئیں، ضم ہو گئیں وہ. یہ ہمارے پیارے نبی کا تو کرم ہے کہ ہم آج تک باقی ہیں. تو ان کے احسانات کو چکانے کا ایک سب سے اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کی پسند کو اپنی پسند بنا لیں اور ان کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لیں. دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ نے زمین جائیداد بیچی تو ظاہر بات ہے کہ آپ نے اپنے لڑکوں کے ساتھ ناانصافی کی. بھائی زمین جائیداد بیچ کے آپ نے اپنی زمین جائیداد بیچی اور ایک مہنگا کھانا کر دیا تھا، 5 لاکھ روپے کا کھانا. بور تو نہیں ہو رہے ہو تم لوگ؟ بوریت تو نہیں ہو رہی؟ ٹائم تھوڑا 5 منٹ لے لیتے. آپ نے اپنی زمین بیچ کے ایک بہت لیوش کھانا کر دیا، بہت بڑھیا بڑھیا پکوان بنوائے، لوگوں نے بڑے چٹخارے لے کے کھائے. اگلے دن ایک اور شادی میں گئے، اب انہیں اس کا ذائقہ بھول گئے. وہ آپ کی زمین بھی کی، آپ کے بچوں کی حق تلفی ہوئی، لیکن انہیں وہ ذائقہ یاد نہیں ہے، انہیں اگلا والا ذائقہ یاد رہے گا. وہ اگلی شادی میں چلے گئے، دوسرا ذائقہ آ گیا. تو چند گھنٹے یا چند دنوں کے ذائقے کے لیے، دوسروں کے ذائقے کے لیے، اور آپ خود ہی یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے کیسا پروگرام کرا تھا. لوگ یاد نہیں رکھتے ہیں آپ کے پروگرام کو، آپ چاہے کروڑوں روپے خرچ کر دیں. کوئی بہت چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے منہ پہ کہتے ہیں یار آپ کو بڑا اچھا پروگرام. اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے والے اکثر لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے ہم تو کر نہیں پائیں گے اتنا مہنگا پروگرام، ہم کہاں سے لائیں گے کروڑوں. تو ایسی بودی چیز کے لیے جس کو گناہ بے لذت، نہ دنیا نہ آخرت، آپ اپنے بچوں کی حق تلفی کرتے ہیں. دوسرا لڑکی کو شرن حصہ نہیں دیتے تو آپ اللہ کے گنہگار اور بن گئے. بھائی آپ کی پراپرٹی تھی، آپ اسے بیچے کھوچے کچھ کریں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس پہ آپ سے سوال نہ کریں، لیکن اس پہ تو سوال کرے گا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو حق کیوں نہیں دیا. بھائی پہلے بیٹی کا حصہ بانٹتے، پھر چاہے سب بیچ دیتے، اس کی کیا غلطی تھی. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنی چیزوں کو خود ہی چھوڑا اور خود ہی جنجال میں پھنس گئے، اور اس کے اب کمپلیکیشن سامنے ہمارے آنے لگے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ اگر لڑکی کو آپ جائیداد میں حصہ دیتے تو ثواب کے مستحق ہوتے. چوتھا گناہ مطلب نقصان، اور آپ نے نہیں دیا تو گناہگار ہو گئے. تو اس سے بڑا کیا نقصان ہوگا. تو اس طرح کے بہت سارے نقصانات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ابھی ہم نے یہاں کی ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عورتوں کو بھی ایسی ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ مردوں کے ایسے فیصلوں میں ان کی سپورٹر بنے، نہ کہ ان کے خلاف جا کے ان کے حوصلے کو توڑیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مردوں کو ایسے نازک گھڑی میں فیصلے کرنے کی، شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کی ہمت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.